جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب تک آپ پانی کو، وہ جو گدلا پانی ہے، اس کو چشمے سے جب آپ صاف نہیں کریں گے تو یہ بہتا رہے گا۔ پارٹی تو ان کا تتر بتر ہو گیا، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کا سدباب کس کو کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں کہ جو ہر بلوچستانی کے دل کے سوالات ہیں۔ گزشتہ دنوں صوبے کے اندر جو افراتفری کا ماحول، جو قتل و غارت گری کا ماحول رونما ہوا، وہ پہلا اور آخری واقعہ تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ 2 دہائیوں سے، بلکہ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی بلوچستان کے اندر شروع ہوئی، یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ شروع کی گئی۔ جب افغانستان عالمی طاقتوں کا اڈا اور مرکز بنا تو ہندوستان نے بڑی تعداد میں افغانستان کے اندر اپنے سفارت خانے بھی قائم کیے اور بڑی تعداد میں اپنے ثقافتی مراکز بھی قائم کیے۔ اور وہیں سے جب گرین سگنل یہاں کے ہمارے کچھ قوم پرست جو لیڈران ہیں، جو قوم پرستی کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، تعصب اور عصبیت کے نام پہ، جن کی سیاست پوری اس بنیاد پر کڑی ہے، جب ان کو عالمی طاقتوں کی جانب سے گرین سگنل ملے تو اس وقت کے بعد سے لے کر آج تک، اور بالخصوص پھر یہ 2018-20 کے بعد جب یہ تیزی آئی بلوچستان کے اندر ان تمام تر چیزوں کے اندر، ہمارا بنیادی سوال، ہماری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں DGI-SPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرمنل اور پولیٹیکل جو نیکسس ہے، جو اتحاد ہے، اس نے خیبر پختونخوا کو تباہی کی دہانے پہ پہنچایا ہے۔ بلوچستان کے وہ لوگ، وہ تحریکیں، وہ جماعتیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا مبارک خون دیا، جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنا گرم اور جوان خون پیش کیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو، اسی بلوچستان کے اندر اس لائق بنایا کہ وہ ایک نظریاتی اور ایک فکری خطہ بن کر پاکستان کے ساتھ وہ جڑ سکے اور ایک مضبوط قلعہ بن سکے پاکستان کا، ان کو مسلسل ان شہداء کی توہین کی جاتی ہے اس زمرے میں کہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بدقسمتی کہ جو قتل و غارت گری کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جس ریاست کو توڑنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اسی ریاست ان کو اربوں روپے کے فنڈز دے کر وہی پھر ریاست کا پیسہ ان کے اور ان کے دہشت گردوں کے جیب میں جاتا ہے۔ آج اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ جو تباہی بلوچستان کے اندر ہوئی ہے، کیا آپ اور بلوچستان کے سنجیدہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ریاست کی وہ غلطیاں ہے کہ جو دہشت گردوں کو چلانے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے سیاسی لبادے اوڑھ کے رکھے ہیں، ان کو نوازنا اور ان کو پارلیمنٹ تک پہنچانا اور ان کو اربوں روپے کے فنڈز دے کر ان کو مضبوط بنانا، کیا یہ وہ بنیادی وجہ نہیں ہے؟ اس حالیہ دنوں جو دہشت گردی ہوئی اس اتنے بڑے پیمانے پر، کیا یہ وہ بنیادی وجوہات نہیں ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ ریاست کو، حکومت کو یہ فرق ختم کرنا ہوگا بلوچستان اور پاکستان کی دیگر صوبوں کے اندر، کہ وہاں آپ حقیقت کو تسلیم کر کے برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ کرمنل اور پولیٹیکل نیکسس ہے، تو بلوچستان میں ریاست کی جانب سے کیوں ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے؟ کیوں ان باتوں پہ ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پہ ان پہ بات نہیں کی جاتی؟ کیوں قاتل دندناتے پھرتے ہیں؟ اور کیوں
بلوچستان میں جو قتل و غارت گری ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں اس کا سدباب نہیں کیا جاتا؟ ابھی 2-3 مہینے پہلے میر عطاء الرحمن مینگل کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت میں جو لوگ ملوث تھے وہ نامنیٹ بھی ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن وہ آج بھی وہ اسی ریاست کو گالیاں دے کر اسی ریاست کے اندر وزارتوں پہ براجمان ہو کر اسی بلوچستان اور اسی ملک کے اندر وہ وزارت اعلیٰ پہ آ کر وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. جب آپ ان کے سرکردوں کے خلاف، ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی صورتحال کا بلوچستان کے لوگوں کو سامنا ہوگا. ان شہداء کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم ہر سانحے کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا سانحات اور اتنے بڑے واقعات سے پہلے بھی ہمیں کوئی شرم اور ہمیں کوئی حیا آئے گی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کا کوئی حل تلاش کریں اور ان کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، جب کسی گھر کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو بلا شبہ اس گھر کے سربراہ کے اوپر لوگ بات کریں گے. اس ریاست کے اندر جتنے بھی یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں رونما ہو رہی ہے، ضرور لوگ سوال اٹھائیں گے. اس گھر کے سربراہ سے متعلق لوگ سوالات کریں گے کہ کیوں ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، کیوں ان لوگوں کا کلا کما نہیں کیا جاتا. یہیں پہ آ کے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اسی ملک کا کہتے ہیں، اسی ملک کے اندر وزارتوں پہ براجمان ہوتے ہیں، اسی ملک کے اندر قتل و غارت گری کرتے ہیں. براہ راست فتنہ ہندوستان کے یہ جتنے گروپس ہیں ان کی باقاعدہ سربراہی کر رہے ہیں. ایک بھائی یہاں بیٹھ کر سیاست کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی باہر بیٹھ کر ملک کی دیواریں ہلانے کی، ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ تمام تر چیزیں ریاستی اداروں کو، ریاست کو، حکومتوں کو نظر نہیں آتی؟ اگر نظر آتی ہے تو پھر کیوں ان پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ کیوں ان پہ بات نہیں کی جاتی؟ کیوں ان شہداء کے قاتلوں کو اس صوبے کے اندر کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ کیوں ان قاتلوں کا سدباب نہیں کیا جاتا؟ یہ وہ تمام تر بنیادی سوالات ہیں کہ جو بلوچستان کا ہر فرد ریاست سے پوچھنا چاہتا ہے. بلوچستان کا ہر نوجوان یہ سوالات حکومت سے پوچھنا چاہتا ہے. ہم ہر اچھی کاوش کی ہم تائید کریں گے اور ہر اس غلطی اور کوتاہی کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ تنقید بھی کریں گے، اس پہ بات بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ آئینی، جمہوری اور یہ سیاسی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، ان خواتین اور بچوں کے لیے کہ جن کو دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، ان سیکورٹی اہلکاروں کے لیے کہ جن کو اس مٹی سے محبت کی پاداش میں قتل کیا جاتا ہے، ان قبائلی رہنماؤں کے لیے، ان سیاسی رہنماؤں کے لیے کہ جن کو پاکستان کا نام لینے کی پاداش میں قتل کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ جب تک بلوچستان کے اندر وہ جو ایک کنواں ہے جس کے اندر ایک جانور گر کر مر گیا ہے اور ریاست اور حکومت کسی کے کہنے پہ، کسی کے مشورے پہ اس کنویں سے 40 بالٹیاں پانی نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم 40 بالٹیاں پانی اس کنویں سے نکالیں گے تو اس کنویں کا پانی صاف ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تک اس کنویں سے اس جانور کو نہیں نکال لیا جاتا اس وقت تک وہ کنویں کا پانی پاک صاف نہیں ہو سکتا، وہ شفاف نہیں ہو سکتا. تو یہ غلطی بار بار کی جا رہی ہے کہ جانور کنویں کے اندر موجود ہے اور کنویں سے مسلسل بالٹیوں پہ بالٹیاں پانی نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو یہ وہ تمام تر سوالات اور یہ وہ تمام تر کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بلوچستان آج اس نہج پہ پہنچا ہے. گزشتہ دنوں ہونے والے واقعات میں ہم تمام شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائے. اپنی ریاست کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ملک کو شاد و آباد رکھے، اس کو مضبوط بنائے، اس کو مضبوط رکھے اور اندرونی اور بیرونی جو غلطیاں، کوتاہیاں، ناسمجھی جو مسلسل کی جا رہی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سدھارنے اور ان کو بھی ٹھیک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ذمہ دار
تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. ہم ان تمام شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. جھالوان عوامی پینل یہ اعلان کرتی ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اور جتنے وہ لوگ کہ جن کو فتنہ ہندوستان مسلسل بے گناہ اور معصوم لوگوں کا جو قتل عام کر رہی ہے, ہم ان تمام شہداء کے لواحقین کے ان کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں. میر شفیق الرحمان مینگل اس بلوچستان کے اندر شہداء کے حقیقی وارث ہے, پاکستان کا حقیقی پلر ہے. اس صوبے کے اندر ہماری سیاسی آئینی جدوجہد, قانونی جو جمہوری راستے ہیں ہم اپنا جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کے اندر ان تمام قوتوں کے خلاف برملا بات بھی کریں گے اور اس پہ اظہار خیال بھی کریں گے, اور یہ تمام جو غلطی اور کوتاہیاں ہیں ان پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم صوبائی حکومت کے بھی اس وقت ہم جو کام کر رہی ہے, جو کاوشیں کر رہی ہے, ہم ان کے ان تمام تر اچھے کاموں کی تائید کرتے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اسی پیٹرن پہ کام کر کے بلوچستان کو جو محرومی ہے, جو بلوچستان کے اندر جو مایوسی ہے, اس مایوسی سے نکال کر بلوچستان کو ایک روشن مستقبل کی جانب گامزن کرنے کے لیے ہمیں امید ہے کہ وہ کردار ادا کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی, موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سرفراز بگٹی, ان کے جو خیالات ہیں آپ کی. دیکھیں, میر سرفراز خان بگٹی بہادر آدمی ہے, غیرت مند آدمی ہے. وہ مسلسل دہشت گردی کے خلاف نہ صرف یہ کہ بول رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے قائد کے وہ دوست ہیں, دوستیاں, تعلقات, رشتہ داریاں, تمام تر چیزیں اپنی جگہ, لیکن جہاں سیاست اور جمہوریت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ تنقید کرنا اصلاح کی غرض سے وہ ہر سیاسی کارکن کا, سیاسی لیڈر کا اس کی فرض اور اس کی ذمہ داری بنتے ہیں. بنیادی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو جو لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے, مثلاً جن لوگوں نے ماضی میں سرعام چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جتنا ان پنجابیوں میں سے آپ مار سکتے ہو مارو, کوئی پوچھے تو میرا نام لینا, یعنی برملا جن لوگوں نے, اور یہ یہاں تک انہوں نے کہا, گوادر کے اندر ان کے آن ریکارڈ اسپیچ اور ان کے بیانات موجود ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ہندوستان شیطان بھی ہماری مدد کرے گا, ہم اس سے مدد لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ براہ راست یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ملک کو توڑنے کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں, بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو ان کو آپ مسلسل نوازنے کی بجائے ان کے خلاف آپ ڈٹ کر, ریاست کھل کر ان کے خلاف کیوں نہیں آتی میدان میں, کھل کر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہے ریاست؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں, کیا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہے کہ جو قوم پرستی کا عصبیت اور لسانیت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا بنیادی وجوہات کیا ہے کہ جن کی وجہ سے بلوچستان اس نہج تک پہنچا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو یہ پولیٹیکل اور یہ جو دہشت گردوں کا اور سیاسی ان کے چہروں کا جو اتحاد ہے, اور جس انداز میں یہ یہاں سے دہشت گردوں کے لیے بھرتیاں کرتے ہیں, یہاں ان کا جو ہے نا وہ ان کی آواز بن کر یہاں پاکستان کے اندر پھرتے ہیں, ان کے خلاف حکومت میں سمجھتا ہوں کہ غفلت برت رہی ہے. جب تک کل کے میدان میں نہیں آئے گی, جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, اس بلوچستان کے مسائل جو کا تو رہیں گے. دیکھیں, ناکام تو دہشت گرد ہوئے اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے اس مقصد میں وہ ناکام رہے. ہاں, البتہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ سیکورٹی اداروں کا, یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. لوگوں کی جان, مال, عزت, آبرو, یہ تمام تر چیزوں کی ذمہ داری, ان کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی, حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, یہ جتنے لوگ شکار ہوئے ہیں اس دہشت گردی کا, بلا شبہ لوگ سوال تو کریں گے حکومتوں سے, ریاست سے, کہ کیوں مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ آخری اور پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے, اور یہ مزید ہوتے رہیں گے, ماضی میں ہوتے رہے ہیں, مزید ہوتے رہیں گے. جو لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے, تو کیوں ان کو روکنے کے لیے وہ تمام اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, روکنے سے مراد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بجائے یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو نچلے طبقے کے جو ایک عام غیر شعور یافتہ, غیر تعلیم یافتہ جو ایک نوجوان ہے, جس کو ورغلا کے اس میں تعلیم یافتہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, غیر تعلیم, ان کو جو ورغلا کے ان کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کی جائے. جب تک آپ پانی کو, وہ جو گدلا پانی ہے اس کو چشمے سے جب آپ صاف نہیں کریں گے تو یہ بہتا رہے گا,
اور یہ مسلسل تباہی کا باعث بنتا جائے گا. سیز کیا کریں گے؟ آپ نے تو 30-35-37 ارب روپے ان کو دے دیے اور وہ 30-37-35 ارب روپے ان کے بھی جیب میں گیا اور دہشت گردوں کی بھی جیب میں گیا, اور اسی کے بعد ہی یہ مضبوط ہوئے. انہوں نے وڈ پہ بھی لشکر کشی کی, دہشت گردوں کے بھی جیب کو گرم کیا, اور دبئی کے کسی اقامہ میں بھی ان کا کوئی اقامہ بعد میں نکلا, تو کچھ وہاں ڈمپ ہو کر چلے جاتے ہیں, کچھ یہاں دہشت گردوں کی جیب میں جاتے ہیں. جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے کر دیا. اب تو کم از کم ہوش کے ناخن لیے جائیں, اب تو کم از کم ان چہروں کو پہچان لیا جائے کہ جو بھیڑ کی کال میں بھیڑیے بن کر پھرتے ہیں. محمود خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خان صاحب کی اور کچھ یہاں کچھ اور قوم پرست ہیں, ان کی ازل سے شروع سے سیاست کا بنیاد یہی رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا, یہ بلوچستان یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے اندر یہ بی ایس او اور پی ایس او والے جب نئے لڑکے ان کا ایڈمیشن ہوتا تھا تو یہ آپس میں پلان کر کے آپس میں لڑتے تھے, تاکہ وہ جو نئے کامرس تھے, وہ جو نئے آنے والے لوگ تھے, وہ جو بلوچ تھے وہ بلوچوں کی طرف جائیں, جو پشتون تھے پشتونوں کی طرف جائیں. تو یہ ان کی سیاست کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے اس کراؤڈ کو مینیج کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیے, اور یہ نفرت آمیز بیانات اور نفرت پر مبنی باتیں میرے خیال میں نہ صوبے کے حق میں ہیں, نہ خان صاحب کے اپنے حق میں ہے, نہ ان کے پارٹی کے حق میں. پارٹی تو ان کا تتر بتر ہو گیا, پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو گئے, تو وہ جو بچے کچھ جو ان کے کچھ لوگ ہیں میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کی نفرتوں پر مبنی باتیں کی جائیں اس صوبے کے اندر خاص طور پہ.